اردو کے موسٹ امپورٹنٹ MCQs ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے MCQs ہے کہ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ نظم عربی زبان کا لفظ۔ اور نظم کے معنی کیا ہیں؟ نظم کے معنی ترتیب اور تنظیم ہے۔ یہ ایسی سخن جس میں کسی خیال کو مسلسل بیان کیا گیا ہو تو اس کو ہم نظم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ حمد کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ حمد عربی زبان کا لفظ ہے۔ حمد کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کرنا۔ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایسی نظم جس میں اولیاء، انبیاء کرام اور یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے تو اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد ایسی نظم جس میں دعا کی جائے اسے مناجات کہتے ہیں۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد ہے قصد کے معنی کیا ہیں؟ ارادہ کرنا۔ اس کے بعد قصیدے کے کتنے اجزاء ہیں؟ اس کے 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں کسی زندہ شخص کی تعریف کی جائے تو اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ ایسی نظم ہے جس کسی واقعہ کربلا کے موضوع بنایا گیا ہو اس کو ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ کا لفظ جو رسا سے نکلا ہے جس کے مینز ہیں دکھ، درد، اور جو مرثیہ کے کتنے اجزاء تسلیم کیے گئے ہیں تو اس کے ٹوٹل 8 اجزاء تسلیم کیے گئے ہیں۔ اس سے ماخوذ کیا گیا ہے تو یہ 2 پوائنٹ سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ آگے ایک ہی بر میں لکھی گئی طویل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے ہر شعر کا قافیہ ردیف سے لگ ہو اس کو مثنوی کہتے ہیں۔ مثنوی عام طور پر کیسی پوائنٹس میں لکھی جاتی ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس میں لکھی جاتی ہے۔ یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے۔ نظم کو کیا کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں؟ تو 6 مصرے والوں کی مسدس کہتے ہیں۔ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں؟ تو اس کو ہم مخمس کہتے ہیں۔ اور اگر مسدس اور مخمس کی نظم میں ہر بند کا آخری مصرع یا شعر ایک ہی ہو اور بار بار دہرایا جائے تو اس نظم کو ہم ترجیع بند کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ جو صنف ہو عام طور پہ کتنے مصروں پہ کنسسٹ ہوتی ہے؟ یہ 2 پہ ہوتی ہے۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں اس کو ہم مثلث کہتے ہیں۔ اور مثلث کی 3 سائڈیں ہوتی ہیں، کوڈریٹر کی 4 ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ 4 مصروں پہ جو مشتمل ایک خیال کو ہم رباعی کہتے ہیں۔ رباعی لفظ ربا سے نکلا ہے۔ یہ ربا میں 4 ہوتے ہیں۔ اس کو ہم میتھ میں کارٹیزین پروڈکٹ بولتے ہیں۔ اس کے 4 کارٹیزین، اس طرح آپ کے پاس پورا کارٹیزین پروڈکٹ 4 کوارٹر کا ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھیے گا۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔ اس کے بعد ہے ایسی غزل جس میں ردیف کا استعمال نہ کیا جائے اس کو آپ یہ پوائنٹ B کہتے ہیں۔ شعر غزل ہے اس کے لیے کیا شرط ہوتی ہے؟ وہ شعر میں قافیہ کی شرط ہوتی ہے۔ وہ مصرع یا شعر جو نظم کے بند میں دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ کسی نغمے میں موجود جو ٹیپ ہے اس کے مصرے کو جو موسیقی کی اصطلاح ہوتی ہے اس کو کیا؟ اس کے بعد کسی شعر کلام کو جو بائی ترتیب ہے اس میں جمع کر دینے کو ہم دیوان کہتے ہیں۔ کسی شعر کے اکیلے شعر کو کہا جاتا ہے فرد، جو اکیلا شعر ہے اس کو فرد کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں غربت، شہر یا ملک کی بدحالی وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے شعر اشوب کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں قوم، ملت، وطن کے حوالے سے جذبات کو ظاہر کیا جائے اس کو آپ ترانہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کافی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ جو آپ کا ترانہ ہے اس میں پاکستان کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے؟ تو یہ آپ کا 1 دفعہ آیا ہے۔ اس کے ترانہ کے کتنے بند ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم نثری اصناف پہ بات کریں۔ ایسی تحریر جس میں جذبات، مشاہدات، معلومات، تجربات وغیرہ کا ذکر کیا ہو تو اس کو ہم مضمون کہتے ہیں۔ مضمون کا مطلب ہے کہ ضمن میں لیا ہوا
किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इब्तदाइया, जो आपका इब्तदाइया नफ्स मज़मून इख्तिताम किस हिस्से के इज्ज़ा होते हैं? तो ये मज़मून के इज्ज़ा होते हैं। सुखन को ये जो विदत है ये आपका तासर पाया गया है, तो ये आपका आंसर होगा अफसाना। अब कौन सी जो सनफ है अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में आई, ये आपका अफसाना है। अफसाना किस ज़बान से उर्दू में दाखिल हुआ? तो ये अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू में दाखिल हुआ, ये याद रखिएगा। और उसके बाद कौन सी जो सनफ है फ़र्ज़ी मन गढ़त होती है, इसके किरदार में फ़र्ज़ी होते हैं लेकिन हकीकी होते हैं, ये अफसाना है। ऐसी कहानी जो मुख्तसर हो, एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, इसको हम अफसाना कहते हैं। ऐसी सनफ जिसमें ज़िंदगी की हकीकी तस्वीर कशी की जाती है, उसको हम नावल कहते हैं। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये तालवी ज़बान का लफ्ज़ है। नावल का लफ्ज़ नवेला से निकला मुश्तक है, जिसके मीन अनोखा या नादर है। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ड्रामा का मीन क्या होती है? कुछ करके दिखाना। ऐसी कहानी जो किरदारों के ज़रिए पेश की जाए, उसको हम ड्रामा कहते हैं। प्लाट, किरदार, मुकालमा, मौसीकी, कहानी, तमाशा, स्टेज, ये किसके लिए लाजमी होते हैं? ये ड्रामा के लिए होते हैं। और किसी जो पॉइंट जो किस्से होते हैं उसको दिलचस्प अंदाज में बयान करने या पढ़ने में, तो ये क्या महसूस होती है? ये आपकी एक स्टोरी यानी कि कहानी होती है। उसके बाद वो कहानी है जो अवाम में मरूज हूँ और सीना बा सीना मुंतकिल होती रहे, इसको हम लोक कहानी कहते हैं। कौन सी सनफ आम तौर पर तहरीरी सूरत में नहीं होती? ये लोक कहानी। उसके बाद है ज़िंदगी के जो काबिल गिरफ्त और नफ़रत अंगेज़ पहलू को, ये जो तनकीद का नाम होता है, इसको हम तंज़ बोलते हैं। जब आपका मुसन्नफ़ किसी मसले या वाक़े को ज़राफ़त यानी हंसी खुशी की जो कैफ़ियत होती है इसके साथ बयान करे, उसको हम मज़ाह कहते हैं। किसके लुग़वी मानी नक्शा या ढांचा के हैं? ये खाका के हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस्तिलाह में ऐसा मजमून या तहरीर जो किसी शख्सियत की ज़िंदगी के चंद आम पहलू को यूँ बयान करें कि इसकी शख्सियत पूरी तस्वीर ज़िंदगी और किरदार वाज़ह हो जाएं, उसको हम खाका कहते हैं। जब कोई अदीब अपने सफ़र के तमाम हवाल को तहरीर की सूरत में बयान करे, उसको हम सफ़रनामा कहते हैं। मकतूब के लुग़वी मानी तहरीर किया गया हो। ख़त के मानी लाइन है। ख़त किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये आपका अरबी ज़बान का लफ्ज़। उसके बाद 27 है कि जब कोई शख्स अपने ज़ाती हालात और या आपके करीबी जो होते हैं उनको तहरीरी सूरत में पहुँचाता है, तो उसको हम ख़त बोलते हैं। खुद पे गुजरे हुए हालात और वाक़यात को खुद तहरीर करना आबीती कहते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं, ये आबीती है जो उमरी होती है ये। उसके बाद अरबी ज़बान के लफ्ज़ी नक्श से निकला है ये तनकीद। उसके बाद तनकीद का मीन है खोटे की पहचान, खरे खोटे की पहचान। ये याद रखिएगा तनकीद के क्या मानी है, ये पेपर में पूछा गया है। इस्लाह में जिसके अदब, किताब, इसके फ़िक्र फ़न, मताला या जिस तजदाती निज़ाम अंदाज में पेश किया जाए खूबी और खामी को ज़ाहिर करे, उसको हम तनकीद कहते हैं। इसका मतलब है ज़िक्र किया गया हो, तो ये आपका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद अंदाज़ बयान पे कुछ MCQs हैं। अखबारात में शाया होने वाले ख़ास खबर या किसी ख़ास मौजू पे लिखी जाने वाली मुसलसल तहरीर को जो साफ्ती अंदाज है, उसको हम कालम बोलते हैं। और उसके बाद ऐसा अंदाज बयान जिसमें आर्टिकल शिक वगैरह आपके ज़िक्र किया जाता हो, तो उसको या तो हम अदालती या कहानी को। नाम का जो आर्टिकल है वो कौन सी दफ़ात के तहत उम्र कैद सुनाई गई थी? ये कानूनी या अदालती। ऐसा अंदाज बयान जिसमें हुकूमती दफ्तरी मालूमात का जिक्र हो, उसको हम दफ्तरी कहते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, अगर छुट्टी नंबर 123 के तहत आपकी खिदमात महकमा तालीम के सबूत की जाती हैं, ये दफ्तरी। ऐसा अंदाज बयान जो आम आवाम के मज़ाक के मुताबिक हो, उसमें कोई ख़बर मिल रही हो, तो उसको हम सख्ती कहते हैं। पाकिस्तान को 6000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, इसको हम सख्ती कहते हैं, ये याद रखिएगा।
اس کے بعد ہے ایسا انداز بیان جس میں بات ڈکے چھپے الفاظ میں بیان کی جائے، تو جس کے الفاظ میں دلکشی کا انتظام ہو، نظام ہو، تو اس کو ادبی بولتے ہیں۔ کساروں سے صاف و شفاف ندی بل کھاتی ہوئی سامنے ٹکڑوں سے یہ روپوش ہے، یہ آپ کی ادبی ہے۔ یہ آپ گرامر کی MCQ تب کر سکیں گے جب آپ کو گرامر اچھی سی آتی ہو۔ ایسا انداز بیان جو کسی خاص شعبے سے متعلق اظہار کرے، اس کو تکنیکی کہتے ہیں۔ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، یہ پیپر میں بہت دفعہ پوچھا گیا ہے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، یہ آپ کا تکنیکی بیان کیا جاتا ہے۔ علامات ہیں، یہ علامات اچھے سے دیکھنے ہیں کہ ٹھہراؤ کی علامات کون سی ہے، اقامہ۔ اس کے بعد مختصر ٹھہراؤ کے لیے سکتہ یوز ہوتا ہے، سکتہ سے زیادہ جو ٹھہراؤ ہے وہ آپ کا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اقامہ۔ اس کے بعد سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو ہم وقفہ کہتے ہیں۔ رابطے کے لیے کون سے ہوتے ہیں، سیمی کالم۔ سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ یہ رابطہ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تفصیلہ کی علامت کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کسی شخص کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی علامت یہ تفصیلیہ ہوتی ہے۔ سوالیہ کی علامت کون سی ہوتی ہے، یہ سوالیہ نشان ہے، کوسچن مارک۔ اور یہ جو آپ کے پاس بریکٹس ہیں، یہ کس کو، یہ کوسین کو ڈونیٹ کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کو پوچھی جاتی ہے پیپر میں، اس لیے یہ آپ کو اچھے سے آنی چاہیے۔ اس کے بعد کریں کہ یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ کون سی علامت کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کس کا قول نقل کرنے کے لیے، قول جو نقل کرنے کے لیے کون سی علامت یوز کی جاتی ہے، تو وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ۔ اور اس کے بعد ہے یہ آپ کے پاس یہ جو آپ کی علامت ہے، اس کو واوین کہا جاتا ہے۔ کسی کو مخاطب خوشی غمی جو ہوتی ہے اس کے جذبات کے لیے کون سا ہوتا ہے، یہ آپ کا دال آنسر ہے۔ اور خوشی کا یا غمی کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو فجائیہ کہتے ہیں۔ اور کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کی جانے والی علامت کو ندایا کہتے ہیں۔ کسی بات کو ادھورا چھوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی والی، اس کے لیے یہ سائن یوز ہوتا ہے۔ ادھوری بات کے لیے استعمال ہونے والی علامت کو حذف کہتے ہیں۔ مصرع کی علامت، مصرع کی جو علامت ہے وہ آپ کا عین سے، اور سیدھی لائن جو ہوتی ہے اس کو خط کہتے ہیں۔ اب آگے کچھ یہ اصطلاحات ہیں۔ مطلع کس زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا ہے۔ مطلع کی لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اگر غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ردیف ہوں تو اس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ مطلع شعر کا کون سا حصہ ہے اور مقطع کون سا ہوتا ہے؟ مطلع پہلا شعر ہوتا ہے اور مقطع آخری ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص ہوتا ہے۔ اگر غزل یا قصیدے کا دوسرا شعر بھی ہم ردیف اور قافیہ ہوں تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم مطلع ثانی بولتے ہیں۔ اور اگر کوئی غزل یا قصیدے کا تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ردیف ہوں تو اس کے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ مطلع کی کتنی شرائط ہیں؟ 2 ہیں۔ جو مقطع ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے بعد مقطع کے لغوی معنی کاٹنے کی جگہ ہے۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ اگر شاعر نے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا ہو تو اس کو ہم آخری شعر کہتے ہیں۔ ردیف کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا ہے۔ ردیف کے لغوی معنی یہ جو گھوڑ سوار ہوتی ہے اس کے پیچھے بیٹھنے والا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ایسے الفاظ جو کہ ہر شعر کے آخر پہ بار بار دہرائے جائیں اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ قافیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قافیہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو اب یہ قافیہ کے معنی یہ پیچھے آنے والا، یہ کریکٹ کر لیں۔ قافیہ کے معنی ہے پیچھے آنے والا، اور ہم وزن جو ویم الفاظ ہوتے ہیں جو شعر کے ہر دوسرے مصرے کے آخر پہ آتی ہیں تو اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ قافیہ کتنے الفاظ پہ ہوتا ہے؟ تو یہ 1 پہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ردیف کے کتنے الفاظ پہ ہوتے ہیں؟ 1 یا 1 سے زیادہ ہے۔ مصرع کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ مصرع کا لفظی معنی دروازے کا ایک پٹ بائی ہے۔ شعر کا پہلا مصرع کہلاتا ہے مصرع اولا، اور شعر کا دوسرا مصرع کو مصرع ثانی۔ 2 شعر جو مصرع مقرہ وزن اور شعر کہتے ہیں۔ اور شاعری کے لیے وزن کے ساتھ کس کا
لازمی ہے وہ قافیہ کا ہونا چاہیے. قافیہ کی ڈیفینیشن گرامر پوائنٹ کا یہ آپ کو کمپلیٹ آنے چاہیے. قافیہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ابھی دیکھ سکتے ہیں عام الفاظ جو کو قافیہ بولا جاتا ہے. قافیہ سے لفظ کفو ہوتا ہے. غزل اور قصیدہ میں کس کا لازمی ہونا ضروری ہے؟ یہ آپ کا قافیہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. الف پوائنٹ ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو تو اس کو غیر، اس کا یہ آنسر ہے. اور شعر کے بہترین جو غزل کے بہترین شعر ہوتا ہے اس کو ہم یا بیت بولتے ہیں یا غزل بولتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. یہ غزل بھی ساتھ میں نے لکھا ہے. ان میں سے جو بھی آتا ہے وہ دونوں ٹھیک ہوں گے. اس کے بعد یہ مرکب کلام یا جملہ سے ریلیٹڈ جو MCQ پوچھے جاتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ آپ کو مرکب. اور جملے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ یہ دو ہوتے ہیں. مرکب کی اقسام کتنی ہیں؟ دو ہیں. وہ مرکب جس میں کہنے والے کی بات سننے والے کو سمجھ نہ آئے، ادھوری رہ جائے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو مرکب ناقص ہے اس کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ 8 اقسام ہوتی ہیں. لاہور سے کراچی تک مثال یہ مرکب ناقص ہے. یہ دیکھ لیجئے گا 9th کلاس کے MCQs میں بھی آج پوچھا گیا تھا. وہ مرکب جس میں کہنے والے کی بات سننے والے کو سمجھ آ جائے اس سے مرکب تام کہتے ہیں. سجاد چلاک ہے. اس طرح کے اکثر پوچھے جاتے ہیں. یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مرکب تام کی ہے. مرکب تام کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ہیں. یہ جو جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ ہوتے ہیں یہ مرکب تام ہیں. اب ایسا جملہ جس میں فعل امر فعل نئی الفاظ ندا یا تمنا پائی جاتی ہے تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جس جملے میں فعل امر پایا جائے اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جس جملے میں فعل نئی کا ذکر ہو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. جس جملے میں جو سوال ہوتا ہے استفہام پایا جاتا ہے اس کو بھی جملہ انشائیہ کہتے ہیں. اور ایسا جملہ جس میں ندا صدا پائی جاتی ہے اس کو بھی جملہ انشائیہ کہتے ہیں. اور مرکب نام کی وہ قسم جس میں کسی خواہش یا تمنا کا ہو تو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. مرکب تام کی وہ کون سی قسم ہے جو کسی چیز کے متعلق خبر دیتی ہے؟ خبر سے خبریہ تو یہ خبریہ دیتی ہے. اس کے بعد وہ جملہ جس میں کسی چیز یا کام کے بارے میں خبر دی جائے تو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. جملہ خبریہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خبر کس جملے سے نکلا ہے؟ یہ بھی جملہ خبریہ سے نکلا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں جملہ یا خبریہ کتنی اقسام ہیں؟ یہ 2 ہیں. جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کس جملے کی ذیلی اقسام ہے؟ یہ جملہ خبریہ. ایسا جملہ جس میں یہ دونوں ہوں تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. سجاد شریف ہے یہ کس کی مثال ہے؟ جملہ اسمیہ. اکرم چلاک ہے تو یہ بھی جملہ اسمیہ. یہ اس طرح کی اگزامپلیں نہیں، آپ کو گرامر آنی چاہیے کہ کسی طرح بھی آ جائے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ اٹیمپٹ کریں. علی زین ہے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 3 ہیں. اور یہ آپ کس پوائنٹ کا ہے؟ جملہ اسمیہ. اب آگے دیکھ سکتے ہیں مسند کس جملہ ہے؟ یہ بھی اسمیہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جملہ ناقص بھی ایسے ہی ہے. اکرم زین ہے یہ آپ دیکھیں گے اس کا یہ آنسر ہے. سجاد شریف ہے یہ تو شریف اس میں مسند ہے. اکرم بہت چلاک ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے چلاک کیا ہے؟ چلاک بھی آپ کا مسند ہے. اکرم نائت شریف ہے اس کے یہ متعلق خبر ہے. ایسا جملہ جس میں یہ اسم اور مسند فعل دونوں ہوں اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کے کتنے ہیں؟ 2 اجزاء ہوتے ہیں. اکرم باغا میں اکرم یہ تو فاعل ہے. اکرم نے کھانا کھایا یہ مفعول ہے. اکرم نے کراچی کا سفر ٹرین پہ کیا تو اس میں جو ٹرین ہے یہ مفعول ہے. اکرم نے کراچی سے سفر ٹرین پہ کیا یہ سفر یہ ہے اس کو فعل بولتے ہیں. اس کے بعد اکرم نے کراچی سے سفر ٹرین پہ کیا تو اس میں یہ علامت فاعل ہے. اکرم نے کراچی کا سفر ٹرین میں کیا تو اس میں یہ سفر فعل ہے. فعل جو سفر ہوگا. اکرم نے کراچی کا سفر ٹرین پہ کیا تو اس میں فاعل اکرم ہوگا. یہ فعل فاعل مفعول کو اچھی طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اکرم نے کراچی کا سفر ٹرین پہ کیا تو یہ خبر مطلب ہے. جملہ کے اجزاء کو الگ الگ کرنا آپس میں باہمی تعلق جو ہوتا ہے اس کی ترکیب نحوی کہتے ہیں.
اس کے بعد روزمرہ زندگی میں جب محاورہ ہے یا ضمنی اور ضرب المثل ہیں تو اب اہل زبان کو عام بول چال میں روزمرہ کہتے ہیں، اور قواعد کا پابند نہیں ہے، یہ روزمرہ ہے۔ بارش ہو رہی ہے، یہ روزمرہ کی اگزامپل ہے۔ محاورہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد محاورے کے معنی ہے بات چیت کرنا، دو یا دو سے زیادہ جب مجازی معنوں میں استعمال ہوں اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے سے طے شدہ الفاظ کے مطابق محاورہ ہوتا ہے، ان میں کون سی تبدیلی نہیں کی جاتی محاورہ میں۔ تو اس کے بعد آگے دیکھ سکتے ہیں اس کے آخر پہ عموماً نہ آتا ہو اس کو محاورہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا لازمی ہے۔ محاورہ میں آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہوتا ہے۔ ایسا جملہ جو فقرہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے تو اس کو ہم ضرب المثال کہتے ہیں۔ ایک نار سو بیمار، گھر کا بیدی، لنکا ڈے، کھجور آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، ٹیڑھی کھیر، چوٹ کی داڑھی میں تنکا، یہ جو محاورے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم ضرب المثال کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے پیپر میں۔ ایسے الفاظ جن میں املا ہو ایک جیسا ہو لیکن معافی ایک سے زیادہ، اس کو ضمنی کہتے ہیں۔ نیکسٹ آپ دیکھیں گے اس کا آنسر ضمنی ہے، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ یہ آپ نے آگے دیکھتے جائیں گے، اس کا آنسر یہ آئے گا، اور اس کو پڑھیں گے تو اس کا آنسر ہے، اور اس کے بعد آپ یہ نیکسٹ آگے پڑھتے جائیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں علم بیان ہے۔ علم بیان ہوتا ہے ایسا علم جس میں کسی خاص ایسا علم جس میں کسی ایک بات کو مختلف انداز میں بیان کرنے کا فن ہو، اس میں علم بیان کہتے ہیں۔ علم بیان کتنی اقسام، شاخیں اور ارکان، اس میں 4 ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد تشبیہ کس کا رکن ہے؟ علم بیان کا۔ استخارہ کی جو قسم ہے، استخارہ کس کی ہے؟ اس کے بعد علم بیان کی ہے۔ مجاز مرسل جو شاخ ہے وہ علم بیان کی ہے۔ کنایا کس کی ہے؟ علم بیان کی۔ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ استخارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ آپ کی عربی کا ہے۔ مجاز مرسل کس کا ہے؟ یہ عربی زبان کا ہے۔ کنایا کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ کا مشتق جو ہوتا ہے وہ شبہ، تشبیہ کا مانند ہوتا ہے جب کسی چیز کو مشترک خوبی کی بنیاد پر دوسری چیزوں کی طرف کردار دیا جائے اس کو آپ تشبیہ آپ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے لیے خوبی کا ہونا ضروری ہے، تسلیم شدہ۔ تشبیہ کے ارکان 5 ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نیکسٹ دیکھ لیں، اس کے تشبیہ کے ہوتے ہیں، اس کے 2 ارکان ہوتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن بھی آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ 16 دیکھیں، اس کو ہم ترفین کہتے ہیں۔ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہے۔ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد آپ 19 دیکھ لیں، اس کو پڑھ کے آپ نے اچھی طرح ان کے آنسر نکالتے جانے ہیں۔ وجہ کسے؟ اکرم چاند کی طرف خوبصورت ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حروف تشبیہ کو کہا جاتا ہے یہ ادات تشبیہ۔ نار کی اس کی لب کو کہتے ہیں تشبیہ کی۔ اور اس کے بعد تشبیہ میں جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اس کو آپ غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ وہ مشترک صف جو ان دونوں پوائنٹس میں پائے جائے اس کو وجش کہتے ہیں۔ جگنو کی روشنی ہے کا سایہ چمک، یہ آپ کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ پانی کو چھوڑ رہی ہو، یہ جو پوائنٹ ہوتی ہے اس کو آپ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے پوائنٹ آپ یہ پڑھ لیں۔ زندگی ہے ایک طوفان تو ہم جینے کے ہاتھوں، یہ آپ کا کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ بھی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، یہ بھی تشبیہ۔ شام کی بجا سا رہتا ہے، یہ بھی تشبیہ جاری۔ علم بیان کی کون سی قسم حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ تشبیہ کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ وہ حقیقت پہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، جو صفت ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جب کوئی لفظ دوسرے کے لیے ادار کا یاد رکھے گا، پیپر میں پوچھا جاتا ہے استخارہ کی کتنے ارکان ہیں؟ 3 ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دونوں جو پوائنٹ ہیں تو یہ ترفین کا استخارہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھے گا، یہ دونوں کیا بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد استخارہ میں ارکان کا ذکر، یہ پوائنٹ ہے جس چیز کے لیے خوبی ادار لی جائے اس کا لفظ ہے۔ اور اس کو بعد میں آپ دیکھتے جائیں، جس چیز سے خوبی لی جائے اس کا آنسر کیا ہوتا ہے۔ استخارہ میں مشترک خوبی کو کیا وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد استخارہ کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ مجاز پہ ہوتی ہے۔ ان میں سے کون سا رکن استخارہ نہیں ہے؟ یہ حرف تشبیہ ہوتی ہے۔ اگے اسٹوڈنٹ آپ دیکھتے جائیں، اس کا آنسر یہ ہے، یہ استخارہ ہے۔ شیر کی آمد،
یہ بھی آپ کا استخارہ ہوگا۔ ایک روشن چراغ، لازمی پوچھے جاتے ہیں، ایک روشن چراغ دماغ تھا نہ رہا، پلکوں پہ مچر رہے ہیں انجم استخارہ ہے، پلکوں سے گر نہ جائیں موتی سنبھال کے کی اور پڑھیں گے، یہ استخارہ ہے۔ میں گل کو پیغام دیتا ہوں، اگر اس کو پورا پڑھیں تو یہ استخارہ ہے۔ میں بلبل نلاں ایک اجڑے گلستان کا اور تاثیر کا سائل ہوں محتاج، یہ بھی استخارہ ہے۔ استخارہ کی دو اقسام ہیں اور آگے آپ دیکھیں اس کو بھی آپ استخارہ ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اب دیکھیں گے تو اس کا آنسر مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ یہ 24 صورتیں ہیں۔ یاد رکھیے گا آج جو پیپر تھا اسی کو تقریباً پوچھا گیا تھا کہ اکرم اسلام آباد میں رہتا ہے، کس کی مثال ہے؟ تو یہ مجاز مرسل ہے۔ وہاں پہ تھوڑا سا چینج کر کے گیا تھا کہ اسلام آباد جو ہے پاکستان کا کیپیٹل ہے، اس میں اسلام آباد کیا ہوگا؟ اس کا کمنٹ سیکشن میں آنسر بتائیے گا۔ اور اکرم اسلام آباد میں رہتا ہے، یہ مسلسل کس کی ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں۔ جو آپ کے پاس انگیاں کانوں میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں آنسر زندگی۔ آپ اسٹوڈنٹ آگے دیکھتے جائیں، آپ کے آنسر لگے ہوئے ہیں، ان کو کوشش کیجئے گا کہ آپ ان کو اچھے سے کریں۔ اس کا آنسر یہ ہے، آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ آگے لازمی کریں۔ یہاں پہ جو ٹک لگا ہوا ہے اس کا آپ کا کریکٹ آنسر ہے، اس کو دیکھ کے باقی آپ نے یہ کمپلیٹ جو ہے MCQ کرنا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، ہم نے یہ آپ کے ساتھ MCQs ڈسکس کیے۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا کہ یہ تمام جو ہم نے MCQs دیے، یہ سوالات تھے گرامر کے اصولوں کو، اور جو آپ کی مشہور اگزامپلیں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیے ہیں۔ اور تمام اسٹوڈنٹ جتنے بھی آپ کے گرامر ہیں، نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، PTB ہے، اس کی کتاب کے جتنے بھی MCQs ہیں ان کی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ اور سابقہ جتنے بھی پرجاجات ہیں، جو سوالات ہوتے ہیں، ان میں جتنا بھی حصہ معلوم ہے اس کو بھی آپ لازمی تیار کریں۔ امید ہے کہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ پھر بھی کسی قسم کا ایشو ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ۔